अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ योर होस्ट सायरा मसूद और आप देख रहे हैं बर्जन स्टॉक में होने वाले ईरान अमेरिका अमन मुज़ाकरात के हवाले से 24 न्यूज़ की खसूसी ट्रांसमिशन। और आज की इस ट्रांसमिशन में मेरे साथ बहुत ही प्रेस्टीजियस गेस्ट मौजूद होंगे जो कि इस डेवलपिंग सिचुएशन पर अपना तज्जिया आपके सामने रखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे साथ मौजूद होंगे सीनियर सहाफ़ी और तज्जियाकार सलीम बुखारी साहब, जो कि गुज़िश्ता 114 दिन से, यानी जब से ये जंग जारी है तब से ही अपना तज्जिया इस सारी सिचुएशन के ऊपर आपके सामने रखते आए हैं। और आज के इस प्रोग्राम में भी, इस प्लेटफॉर्म में भी वो अपना जो है एनालिसिस, अपना ओपिनियन आपके सामने रखेंगे। इसके साथ साथ मेरे साथ मौजूद होंगे साबिक सफ़ीर अता शाहिद साहब और दीगर गेस्ट भी जो है मैं ऑन द वे ज्वाइन कर रहे होंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स मूव टुवर्ड्स सलीम बुखारी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम, आप कैसी हैं सायरा? खैरियत से हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ सर। आपसे आगाज़ करूँगी, अभी आज का दिन कितना बड़ा दिन है अमन के लिए, बिलखुसूस मशरिक़ वुस्ता के अमन के लिए, और पाकिस्तान का रोल, पाकिस्तान का किरदार कितना अहम समझते हैं आप? और अगर मैं ये कहूँ कि पाकिस्तान के किरदार के बगैर आज का दिन हम विटनेस नहीं कर रहे होते तो शायद गलत नहीं होता, क्योंकि जेडी वैंस भी अब पाकिस्तान के रोल को एक्नॉलेज करते हुए एक तरफ तो ये कह रहे हैं कि वी ऑल लव पाकिस्तान, फिर बिलखसूस फील्ड मार्शल की तारीफ कर रहे हैं और कह रहे हैं कि फील्ड मार्शल की स्टेट्समैनशिप के बगैर हम आज का दिन विटनेस नहीं कर रहे होते। तो पाकिस्तान के रोल पर आप क्या कहेंगे? हाउ इंपॉर्टेंट इट हैज बीन? देखिए, पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान के रोल को आप अंडरमाइन कर ही नहीं सकते। पूरी दुनिया इसको एक्नॉलेज कर रही है, पूरी दुनिया इसको अप्रिशिएट कर रही है। ये आज के मुज़ाकरात को छोड़ दें आप, इससे पहले जो हमारे सामने तारीख है वो ये कि 47 बरस तक ईरान अमेरिका की सैंक्शन रजीम का शिकार रहा है। 47 बरस तक एक दूसरे के ख़िलाफ़ मगाज़मत जो है वो अपने अरूज पर थी। हैविंग सेड दैट, ये आज के स्टेज सज ही नहीं सकता था अगर इसके अंदर से पाकिस्तान की रोल को आप किसी भी सूरत में अंडरमाइन कर दें। लिहाजा क्या हुआ, ईरान किसी को ट्रस्ट करने के लिए तैयार ही नहीं है जब तक कि पाकिस्तान की मौजूदगी ना हो। इसी तरीके से अमेरिका किसी और की शायद बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं था कि किसी और से बात कर सके। तो ये जो कॉन्फिडेंस है फ्रॉम बोथ साइड, इन्होंने इन मुज़ाकरात को इस नतीजे पर पहुंचने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल इसमें अदा किया है। अब सारी नज़रें जो हैं इस पर पूरी दुनिया की वो लगी हुई हैं बर्गन स्टॉक पर कि क्या वहाँ होने जा रहा है। उम्मीद तो यही है कि कुछ अच्छा ज़रूर होगा वहाँ, इसलिए कि तीनों ममालिक की टॉप लीडरशिप और साथ चौथा कतर भी शामिल हो गया, चूँकि कतर का भी ये मीडिएशन जो है और जो सालसी है इसके अंदर एक रोल रहा है, पहले भी रहा है। आपको याद होगा कि पहला राउंड जो है वो दोहा में ही हुआ था मुज़ाकरात का, जिसके बाद फिर 12 रोज़ा जंग छिड़ गई थी। तो इस वक्त सारी टॉप ब्रास जो है वो इस वहाँ इकट्ठी है, पूरी दुनिया उस तरफ देख रही है। बॉडी लैंग्वेज दिखाई दी है ख़ास तौर से अमेरिकन डेलीगेशन, पाकिस्तानी डेलीगेशन की, उसने बहुत पॉजिटिविज्म जनरेट किया है इन मुज़ाकरात के बारे में, जिस वार्मथ के साथ वो एक दूसरे से मिल रहे हैं। इसी तरीके से परसों तक अगर आपको याद हो, ईरान इन मुज़ाकरात पर जाने के लिए तैयार नहीं था और उसी की मर्ज़ी से ये मुअख्खर भी हुए थे दो दिन के लिए। और उसकी बुनियादी वजह जो है वो लेबनान के अंदर जो शर्मनाक तरीके से नेतन्याहू जो है वो अपनी बर्बरियत और जहरियत फैलाए हुए है, जो अपनी सहूनी माइंड सेट का गंद जो है वो निकाल रहे हैं, तमाम तर अंडरस्टैंडिंग होने के बावजूद, तमाम तर जंगबंदी मुस्तकिल बुनियादों पर कायम करने की ख्वाहिशात और इब्तदा के बावजूद वो स्पॉइलर का रोल जो है वो अदा कर रहे हैं। लेकिन अब ये सब कुछ पूरी दुनिया के सामने है। अमेरिका के प्रेसिडेंट ट्रंप ने और ख़ुद जेडी वैंस ने जिस तरीके से इसराइल के ऊपर रिएक्ट किया है, ट्रंप ने तो पागल तक करार दे दिया उसको, और ये भी कहा कि इफ़ यू विल नॉट स्टॉप व्हाट यू आर डूइंग इन लेबनान, आप अकेले खड़े होंगे, अमेरिका आपके साथ नहीं होगा। जेडी वांस ने यहाँ तक कह दिया कि आप किस वहम का शिकार हैं, जितना असला इस्तेमाल हुआ है, जितने वेपन्स इस्तेमाल हुए हैं, सारे अमेरिकन के टैक्स पेयर जो लोग हैं, अवाम, उनके पैसों से हुए हैं। तो उन्होंने याद दिलाने की कोशिश की है कि तुम्हारी औकात है क्या असल में। एनीवे, हैविंग सेड दैट, सारा दारोमदार आज के मुज़ाकरात का फोकस इज़ लेबनान। ईरान एक कदम आगे नहीं रखेगा अगर लेबनान ए उसमें शामिल नहीं होने जा रहा और बी वहाँ पर इसराइली जारियत जो है अगर वो रुकने नहीं जा रही है। बिल्कुल ठीक आपने बुखारी साहब कहा कि लेबनान जो है वो आज के मुज़ाकरात का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा। शाहिद साहब, आपकी तरफ आऊंगी। सर, डोनाल्ड ट्रंप ने अभी चंद मिनट पहले एक ट्वीट की है। उन्होंने कहा है कि ईरान मस्ट इमीडिएटली स्टॉप देयर प्रॉक्सीज इन लेबनान, अदरवाइज वी विल हिट देम हार्ड। यानी डोनाल्ड ट्रंप एक दफा फिर से ईरान को धमकी दे रहे हैं कि एक दफा अगर आपने लेबनान की प्रॉक्सीज को सपोर्ट करना नहीं छोड़ा तो आपको फिर से अटैक किया जाएगा। तो कितना ऑप्टिमिस्टिक हैं आप कि एक तरफ मुज़ाकरात हो रहे हैं, दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप धमकी दे रहे हैं? देखिए जी, बहुत शुक्रिया आपका। सलीम साहब ने बड़ी तफसील से सब कुछ बयान किया।
ڈونلڈ ٹرمپ صاحب پہ آپ ان کی بات کو زیادہ سیریس نہ لیں. وہ پریشر جو ہے بلڈ کرتے رہتے ہیں. اس سے پہلے بھی وہ کئی دفعہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ جی اب ہم ایران پہ اٹیک کر رہے ہیں, لیکن اس کے بعد کچھ نہیں ہوا. اب یہ ان کے ایک پریشر ٹیکٹکس ضرور ہے, کیونکہ دیکھیں ایران نے اس وقت بڑا پریشر ڈالا ہوا ہے کہ جی آپ جو ہے وہ سیز فائر کی لبنان میں جو اسرائیل ہے وہ خلاف ورزیاں کر رہا ہے. اب اس کو ٹون ڈاؤن کرنے کے لیے انہیں کچھ تو کہنا تھا, تو وہ ایران کو بجائے اس کے کہ وہ ایران کا جو صحیح موقف ہے اس کو تسلیم کریں, وہ اس کے بجائے وہ ایران کو جو ہے وہ ڈرا رہے ہیں. لیکن دیکھیں اب ان کا وائس پریزیڈنٹ دیر ہے, وٹکوف وہاں پہ ہیں, جیرڈ کشنر وہاں پہ ہیں, پاکستانی ٹیم اور قطر کی ٹیم جو ہمارے پرائم منسٹر اور فیلڈ مارشل وہاں پہ ہیں. تو اصل مقصد ان کا یہی ہے کہ وہ ان مذاکرات سے کچھ حاصل کر سکیں, اور یہ جو ان کا ایک بیان ہے اس کو ہم زیادہ اس میں زیادہ سیریس نہیں لیں گے. بالکل ٹھیک ہے. بخاری صاحب آپ کیا ایگری کرتے ہیں عطا شاہد صاحب کی بات سے کہ اس کو سیریسلی نہیں لیا جانا چاہیے, یا ڈونلڈ ٹرمپ پریشر ٹیکٹک کے طور پر ایسا کہہ رہے ہیں, یا خود انڈر پریشر ہیں اسرائیل اور جوئش لابی کے؟ اگر آپ مجھ سے ایمانداری سے پوچھیں تو وہ چونکہ بیماری ہے ان کو نا کچھ نہ کچھ کہنے کی, لہٰذا وہ جو منہ میں آتا ہے کہتے رہتے ہیں. لیکن اس وقت ٹرمپ سے زیادہ ضرورت کسی کو نہیں ہے کہ یہ مذاکرات کامیاب ہونے چاہیے, اس لیے پوری دنیا میں وہ آئسولیٹ ہو چکے ہیں. پوری امریکن عوام ان کے اب آلموسٹ خلاف ہے. 80% لوگ تو اس کے خلاف باقاعدہ باہر سڑکوں پر نکل کے کہہ چکے ہیں نو کنگ نو وار. آپ کے سامنے ہے, ایک دفعہ نہیں, ایک دفعہ سے زیادہ دفعہ. اپنے اندر ایڈمنسٹریشن میں ٹوٹ پھوٹ کا یہ حال ہے کہ 34 فوجی افسروں کو گھر بھیج دیا آپ نے, اس لیے کہ وہ اختلاف رکھتے تھے آپ کے اس سٹائل آف مینیجنگ تھنگس کو. ایک دوسری بات یہ ہے کہ آپ کے الیکٹڈ ہاؤسز میں آپ کے خلاف ریزولوشنز پاس ہو رہی ہیں. ابھی حال ہی میں ایک ریزولوشن پاس ہوئی ہے جو کرٹیل کرے گی پریزیڈنٹ ٹرمپ کے اختیارات کو کہ وہ جنگ کو وسعت دیں یا جنگ شروع کریں. تو یہ سب کچھ, یہ سارے پریشرز اس کے اوپر موجود ہیں. ویلکم بیک 24 نیوز کی خصوصی ٹرانسمیشن میں ایک دفعہ پھر خوش آمدید. بخاری صاحب آپ کی طرف آؤں گی. سر ہم بریک پر جانے سے پہلے بات کر رہے تھے اسرائیل کے رول ایز اے اسپوائلر کی. تو بخاری صاحب بہت زیادہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ موجود ہے بالخصوص ایرانی سائڈ کے اوپر, کیونکہ ایران کی لیڈرشپ بارہا یہ کہہ چکی ہے کہ وی آر ناٹ بلائنڈلی ٹرسٹنگ امریکہ. تو اس ٹرسٹ گیپ کو کیسے پاکستان برج کرے گا؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ایران کا یہ کہنا کہ دے ڈونٹ ٹرسٹ امریکہ یہ بالکل جسٹیفائڈ ہے, اس لیے کہ یہ جو راؤنڈ آف ٹاکس ہو رہا ہے دس از اے تھرڈ راؤنڈ جو یہ کرنٹ کانفلکٹ ہے اس کے حوالے سے. پہلے 2 راؤنڈ جو ہوئے تھے اگر آپ کو یاد ہو, راؤنڈ 1 ان دوحہ اینڈ راؤنڈ 2 ان عمان اینڈ دین ان جنیوا, تو دونوں کا نتیجہ یہ نکلا تھا کہ اسٹیبنگ بیک یعنی پیٹھ میں خنجر گھونپنے والی بات تھی کہ مذاکرات میں انگیج کر کے آپ نے دونوں دفعہ حملہ کر دیا ایران کے اوپر. تیسری بار بھی آپ بہت زیادہ سنجیدگی سے ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ ہم جنگ بند کرنا چاہتے ہیں امریکن سائڈ, لیکن وہ اسرائیل جو ان کا پالا ہے, جو پالتو میں نام لوں گا تو پھر وہ لوگوں کو کچھ اعتراض ہو جاتا ہے, وہ جو گلٹریا نام کی چیز جو ہے وہ اسپوائلر کے طور پہ لگے ہوئے ہیں اس کے اوپر. تو ایران کے پاس جسٹیفیکیشن ہے کہنے کہ وی ڈونٹ ٹرسٹ یو بیکاز یو ہیونٹ اسٹاپڈ ہم. کسی کے لیے دس از ناٹ اے $100 ملین کوشچن کہ اگر امریکہ چاہے کہ اسرائیل یہ حرکتیں نہ کرے تو وہ اس کی مجال نہیں ہے کہ وہ جاری رکھے اس کو. تو اس میں کنائیونس ضرور شامل ہے بیکاز آف امریکہ وانٹس کے پریشر جو ہے وہ بلڈ اپ ہوتا رہے. میں نے یہی سوال لے کے اگر آپ اجازت دیں گی تو میں اپنے دونوں اینکرز کی اپنے اینالسٹ کی طرف جانا چاہتا ہوں. بگیڑی صاحب آپ سے اور شاہد صاحب آپ سے میرا سوال یہ ہے, عطا شاہد صاحب, کہ میں نے وہ 14 پوائنٹ کو بڑا اسکروٹنی اس کی ہے, بڑا اس کو انالائز کر کے مجھے لگا کہ 8 پوائنٹ تو اس میں وہ تھے جو ایران کا موقف رہا ہے, 4 پوائنٹ ایسے ہیں جو مشترکہ ہیں, اور 1 پوائنٹ وہ تھا جو امریکہ کا مطالبہ تھا. یعنی چاہے وہ یورینیم کی افسودگی ہو, چاہے وہ میزائل پروگرام ہو, چاہے وہ پراکسیز ان کے نزدیک پراکسی اور ایران کے نزدیک جو فریڈم فائٹرز ہیں, وہ ہر معاملے میں ایران پرویل کرتا دکھائی دیتا ہے. ڈو یو ایگری ود مائی انالیسس سر؟ جی میں اس بات سے بالکل ایگری کروں گا کہ نیگوسیشنز میں ایران نے زیادہ تر اپنے مطالبات جو ہیں اور اپنی انٹرسٹ کو انہیں پروٹیکٹ کیا. مطلب کہ آئی مسٹ اپریشیٹ ایرانین ڈپلومیٹس کہ انہوں نے اپنی جو ان کی نیشنل انٹرسٹ ہیں وہ جنگ میں تو انہوں نے بڑے نقصانات اٹھائے, لیکن نیگوسیشنز میں اور یہ جو ابھی MOU جو ہوا ہے تو اس کو دیکھ کے تو مجھے یہی لگ رہا تھا جیسے ایران جو ہے وہ یہ جنگ جیت کے آ رہا ہے. تو یہ بالکل میں آپ سے اس سے ایگری کرنے کے بغیر رہ نہیں سکتا, کیونکہ ایران نے دیکھیں
کہ وہ جو اسٹریٹ آف ہرموز ہے اس کے لیے جو بھی چیز طے ہوئی ہے وہ صرف 2 ماہ کے لیے ہے. اس کے علاوہ ہم نے اپنی سینکشنز کو جو ہے اٹھانے کی بات کی ہے. اس کے علاوہ ہم نے اپنا ڈیولپمنٹ فنڈز کی بات جو ہے وہ $300 بلین مل رہے. اس کے علاوہ دیکھیں جی کہ انہوں نے کہا ہے کہ جی جو یہ تمام مذاکرات ہیں UNSC یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل کی ریزولوشن اس کو جو ہے وہ اس کے تھرو وہ جو ہے اس کو بائنڈ کرے گی. تو ایران جو ہے اب جو نیوکلیر انریچمنٹ کی بات ہے, پہلے تو جو امریکن ہے وہ زیرو انریچمنٹ کی بات کر رہے تھے, لیکن اب وہ جو ہے NPT کے اندر جو انریچمنٹ ہے, کچھ انریچمنٹ جو ہے اس بھی بات پہ آگے ہیں کہ جو پہلے ہی جو آلریڈی طے شدہ تھی اس پر آگے ہیں. باقی رہ گیا اب جو فضائل مٹیریل یا انریچ یورینیم ہے وہ تو ابھی بات چیت اس پہ ہوگی. تو میں ایران کو بالکل یہ سمجھتا ہوں کہ نیگوسیشنز کے لحاظ سے وہ بالکل ایران نے بڑی کامیابیاں حاصل کی ہیں, وہ بڑے اچھے طریقے سے وہ جو ہے وہ پلے کر رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے عطا شاہد صاحب, آپ کا انالیسس بالکل ٹھیک ہے. بریگیڈیئر صاحب آپ کی طرف آؤں گی یہی سوال لے کر. کیا obviously we all know کہ ملیٹریلی بھی ایران سسٹین کیا, ایران سروائیو کیا, اس کے بعد نیگوسیشن میں جیسے سلیم بخاری صاحب نے کہا, جیسے عطا شاہد صاحب نے کہا کہ میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ میں موسٹلی پوائنٹس وہ تھے جو ایران کی ڈیمانڈس تھیں. اب یہ جو پیس ٹاکس کا سیکنڈ راؤنڈ ہونے جا رہا ہے, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے اندر بھی ایران جو ہے وہ لیڈ کر رہا ہوگا, سکسیڈ کرے گا؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ امریکہ کے اور اسرائیل کے جو آبجیکٹیو تھے وہ چاروں آبجیکٹیو اچیو نہیں کر سکے. بالکل ٹھیک. لڑائی میں نہ تو وہ ایران کے نیوکلیئر کیپیبلٹی ختم کر سکے جی, نہ وہ ان کے میزائل کیپیبلٹی ختم کر سکے, نہ وہ ڈرونز کیپیبلٹی ختم کر سکے, اور نہ ہی وہ رجیم چینج کر سکے, ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ انہوں نے پہلے دن ہی ان کے رہبر علی خامنائی اور اس کے ساتھ 49 اور کمانڈرز کو پولیٹیشین کو شہید کر دیا. This shows the resilience of Iran اور ان کی سسٹم آف فنکشننگ آف گورنمنٹ دیکھ لیں کہ وہ پراپر فنکشن کر رہے ہیں. تو یہ ایک گریٹ نیشن کی نشانی ہوتی ہے, اور دنیا کو ایران نے یہ بتا دی اس لڑائی کے بعد کہ ایران از اے ویری اسٹرانگ ملٹری پاور ان دس ریجن. یہ بھی کنفرم ہو گیا. نمبر 2, امریکہ کے اوپر دیکھیں کتنا پریشر ہے کہ جتنا بھی 100 دن سے زیادہ ہو گئے, اکنامک کرائسس, انرجی کرائسس, فوڈ سیکورٹی کرائسس, اسٹریٹ آف ہرموز بند, نیول بلاکٹ, چائنا کو آئل نہیں جا رہا, مڈل ایسٹ کو آئل نہیں نکل رہا, ان کو فوڈ اسٹاک نہیں دے, فوڈ سیکورٹی کی آئٹم نہیں مل رہی ہیں. یہ بگ کرائسس, دنیا کی انڈسٹریز بند ہو رہی ہیں, لوگ بے روزگار ہو رہے ہیں. پوری نیٹو کا, یورپین یونین کا, مڈل ایسٹ کا خاص طور پہ بہت زیادہ پریشر, چائنا کا, رشیا کا, ہمارے خطے کے ساتھ ایک چاہتا ہے کہ دنیا میں سوائے اسرائیل کے ہر ایک چاہتا ہے کہ جنگ بندی ہو, اس مصیبت سے نکلیں, اکانومی ریوائیو ہو اور حالات نارملائز ہو تاکہ لوگ آرام کا سانس لے سکیں. بالکل ان انوائرمنٹ کے اندر. جی برگیڈیئر صاحب, ابھی ریسنٹلی جو ڈونلڈ ٹرمپ نے پھر سے ایک دفعہ ٹویٹ کی ہے اور پھر سے دھمکی دی ہے ایران کو کہ اگر آپ نے لبنان کی پراکسیز کو سپورٹ کرنا نہیں چھوڑا تو ہم آپ کو پھر سے ول ہٹ یو ہارڈر. تو برگیڈیئر صاحب, کیا ابھی جب امن مذاکرات ہو رہے ہیں اس کے دوران اس طرح کی ٹویٹ آنا کیا سارے پروسیس کو سیبوٹاج کر سکتی ہے؟ بالکل سیبوٹاج نہیں کر سکتی. یہ ڈومیسٹک کنزمپشن کے لیے ہے, اپنے عوام کو بتانے کے لیے کہ امریکہ از ڈوئنگ, دے ہیو ڈن ونڈرز, دے ہیو پلیڈ ہیل ود ایران. آپ نے یاد ہو امریکہ نے کہا تھا کہ جب تک ایران سرنڈر نہیں کرے گا ہم اس سے مذاکرات نہیں کریں. اینڈ ناؤ سی ہاؤ اسٹرانگلی ایرانین آپ سے ڈیل کر رہے ہیں. اور یہ تو فیلڈ مارشل نے بہت زیادہ کمیونیکیشن کر کے امریکن کو بھی سمجھایا. پھر مڈل ایسٹ کو میرے خیال میں جتنا فیلڈ مارشل نے سمجھا کے سیکٹرین کلیش سے بچا دیا, جو اسرائیل کا خواب تھا کہ وہ کسی طریقے سے ایران اور مڈل ایسٹ ممالک آپس میں لڑیں, سیلف ڈسٹروائے کریں, اور پھر اس کے بعد اس کو اسرائیل کا خواب پورا آسانی سے ہو جائے, وہ انہوں نے نہیں کرنے دیا. آپ کے سامنے جب ڈیلیگیٹ جاتے رہے ہیں مذاکرات کے لیے, سعودی عرب کے, قطر کے, ایران جاتے رہے ہیں, ایران کے ڈیلیگیشن ان ممالک پہ آتے رہے ہیں. This speaks they have not developed understanding. They have realized کہ امریکہ نے کیسے بے وقوف بنایا ان کو کہ اس کا ایران کا ہوا کر کے $3.3 ٹریلین کے ویپنز ایمونیشن ان تمام خلیجی ممالک نے امریکہ سے خریدے اور لا کے ایک وہاں پر کہا جی میں سیکورٹی کا بیس بنا رہا ہوں.
لیکن اب وقت ہے جو آپ کی ادھر کی پروٹیکشن میں چلے گی ان کو چھوڑ دیا. سو دے فیل بیٹر. ابھی کافی سیکورٹی ڈائنامکس آپ دیکھیں گے بہت چینج ہو گئے اس خطے کے. بغیر صاحب میں آپ کی بات کو لے کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں اور پھر واپس بھی آؤں گا آپ کے پاس. عطا شاہد صاحب آپ یہ فرمائیے گا جیسا کہ بریگیڈیئر حارث صاحب فرما رہے تھے کہ خلیجی ریاستوں یعنی مڈل ایسٹ کے اندر جو ہے پولیٹکس اور ڈپلومیسی جو ہے اٹ از ان دا پروسیس آف اے چینج. کیا بہت ساری خلیجی ریاستوں کو یہ احساس نہیں ہو گیا کہ وہ جو ہم نے ان کو اڈے دے رکھے تھے وہ امریکہ ہمارے تحفظ کے لیے تو نہیں آیا, فری فار آل تھا, جس جگہ بھی ہٹ کرنا چاہا ایران نے ہٹ کیا, وہ صرف اسرائیل کو بچانے کے چکر میں تھے. تو میں سمجھتا ہوں کہ گراؤنڈ ریالٹیز آر چینجنگ دیئر. آپ لک ایٹ دا agreement between Pakistan and Saudi Arabia, which is a defense pact. Look at what the 4 states, Qatar, Turkey, Egypt and Pakistan are meeting at this crucial juncture. تو آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی تبدیلی جو سب سے بڑا لاس ہوگا امریکہ کا وہ یہ نہیں ہے کہ یہاں پر مائنڈ سیٹ جو ہے وہ چینج ہو رہا ہے کہ جو ڈپینڈنسی تھی آن امریکہ وہ ختم ہو رہی ہے؟ جی بالکل جی. دیکھیں اس میں اس کے کئی پہلو ہیں. ایک تو صرف جو ایران کے ساتھ مذاکرات ہیں وہ صرف اس کی نیوکلیئر کیپیبلٹی پہ نہیں ہو رہے, یہ پورا ایک ریجنل سیکیورٹی جو ہے یا ریجنل فریم ورک جو ہے وہ پورے کا پورا چینج ہو رہا ہے. میری ٹائم فریم ورک جو ہے وہ چینج ہو رہا ہے. جو جس طرح آپ نے بیان کیا کہ خلیجی ریاستوں نے دیکھ لیا کہ وہ جو ایک امریکن سیکیورٹی امبریلا تھا وہ ان کو کوئی جو ہے خاطر خواہ جو ہے وہ کامیابی نہیں لا سکتا, اور ان کا اسپیشلی یو اے کا قطر کا بہت زیادہ نقصان ہوا اور ان کا اکنامک نقصان ہوا. تو وہ اس بات پہ اب ڈیفینیٹلی سوچیں گے کہ اب ہم جو نیا ایک میکانزم یا ریجنل فریم ورک بنتا ہے اس پہ کس سائڈ پہ کھڑے ہوں گے. تو یہ بالکل ٹھیک ہے. عطا شاہد صاحب آپ بالکل ٹھیک فرما رہے ہیں کہ ابھی مشرق وسطیٰ کی تمام ریاستیں, تمام ممالک ایک دفعہ پھر سے نظر ثانی کریں گے اپنی پالیسیز کو لے کر. اسی کے ساتھ پروگرام میں ایک بریک شامل کر لیتے ہیں. بریک کے بعد واپس آ کر ڈسکشن کو ہم کنٹینیو کریں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ٹو دا 24 اسپیشل ٹرانسمیشن. بخاری صاحب ابھی پھر سے ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک نئی دھمکی دے دی ہے. فاکس نیوز کو انہوں نے بتایا ہے کہ اگر ایران نے دوبارہ اسٹریٹ آف ہارموز بند کی تو ہم ایران کو صفائے ہستی سے مٹا دیں گے. ایرانی مذاکرات کار جو کہ مذاکرات کریں سوئٹزرلینڈ میں وہ واپس اپنے ملک نہیں جا سکیں گے. آپ نے دیکھا وہ بندر کا تماشا کرنے والا جو ہوتے ہیں نا, ان کے پاس ایک اور جانور بھی ہوتا ہے جو وہ گھومتے اپنے گرد گرد اپنی ٹانگوں کو خود کاٹنے لگ جاتا ہے. یہ اس کا یہی حال ہے ٹرمپ کا. جس قسم کی بکواس ہم سن رہے ہیں نا, دس از ایبسولوٹ نانسنس. یہ پہلے سیولائزیشن بھی تو تباہ کرنے آئے تھے نا, صفائی ہستی سے مٹا دیا انہوں نے ایران کو. جوتیاں کھا کے نکلے میدان جنگ سے. شرم آنی چاہیے, ان کو ڈوب مرنا چاہیے اس طرح کی گفتگو کرتے ہوئے. یہ وہ گیدڑ بھبکیاں ہیں جو وہ شاید اپنی ڈومیسٹک کنزمپشن کے لیے دے رہے ہوں, بٹ دس مین از آؤٹ آف ہز مائنڈ. ہی از ایبسولوٹ میڈ مین. آپ دیکھیے یہ جو گفتگو کرنے والا بندہ ہے, اس کا ڈیلیگیشن بیٹھا ہوا ہے وہاں ان کے ڈیلیگیشن کے ساتھ مذاکرات کرنے کے لیے. واٹ از دس کنٹراڈکشن؟ واٹ کائنڈ آف اے پرسن از ہی؟ Is he worth being the president of United States? بالکل بہت عجیب و غریب بات ہے, مجھے سمجھ میں نہیں آتی کہ ساری دنیا سن رہی ہے, کسی کا منہ نہیں ٹوٹ رہا کہ کچھ کہے اس کو کہ بھائی صاحب آپ انسان ہیں کہ کیا ہیں؟ وہ آپ کو کوئی تمیز ہے یا نہیں ہے؟ آپ اسٹیٹس مین ہیں کہ نہیں ہے؟ ڈیلیگیشن بھیجا ہوا وائس پریزیڈنٹ سمیت وہاں پر اور اپنے داماد سمیت وہاں پر, اور آپ بکواس یہ کر رہے ہیں. میں آپ کو ایمانداری سے بتاتا ہوں, پہلی بات تو یہ کہ nobody takes him seriously anymore. اس کی اپنی قوم نہیں لیتی اس کو سیریسلی, ان کو پتا ہے کہ بھونکتا ہے. یہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی تمیز ہے کہ اتنے سیریس لیول کے اوپر اتنی مشکلات کے بعد ایک سٹیج سیٹ ہوا ہے, آپ نے پھر بھونکنا شروع کر دیا. وہ میرے یہ بھونکنا کہنے کے اوپر بعض لوگوں کو بہت اعتراض ہوتا ہے, لیکن مجھے بتائیے اسے میں کس کھاتے میں رکھوں؟ کین دس بی جسٹیفائی؟ یہ جو گفتگو ہے یہ جسٹیفائیڈ ہے ایک ایسے ماحول میں جب ایک تیسرے نیوٹرل اسٹیٹ کنٹری کے اندر تینوں ہائی سٹیک ہولڈر کے لوگ بیٹھے ہوئے ہوں, بشمول چوتھا پارٹنر جو ہے قطر, اور آپ یہ گفتگو کر رہے ہیں. میں آپ مٹا چکے صفحہ ہستی سے, آپ کو پتہ چل گیا کہ ایران بہت بڑا نوالا آپ سے نگلا نہیں جائے گا یہ. اور ایران نے ایک مرتبہ بھی ویک پریمیسز سے بات نہیں کی. آپ دیکھ لیں اٹھا کے پوری جنگ, آج تک بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ وی ول ریزسٹ ایوری تھنگ دیٹ از اگینسٹ دا انٹرسٹ آف ایران.
तो कहने का मतलब ये है कि इनको अकल चाहिए, इन्होंने अकल को हाथ ना मारे, अपनी मजीद तबाही कराएंगे। बिल्कुल ठीक है। अता शाहिद साहब, हम देख रहे हैं कि पहले भी एक धमकी दी, एक के बाद एक और धमकी अब डोनाल्ड ट्रंप ने दे दी है। उन्होंने कहा है कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ईरान ने बंद की तो वो ईरान को सफाए हस्ती से मिटा देंगे, और यहां तक कह दिया है कि जो डेलीगेशन बैठा है स्विट्जरलैंड के अंदर वो वापस ईरान नहीं जा सकेगा। इस धमकी को भी क्या आप पब्लिक कंजम्पशन समझते हैं? देखिए जी, ये अनफॉर्चुनेटली एक बड़ा ही गैर जिम्मेदाराना बयान ट्रंप साहब की तरफ से है। हम तो नहीं एक्सपेक्ट नहीं करते कि वो इस वक्त जिस वक्त के मुज़ाकरात जो है वो अमन की तरफ ले जा रहे हैं, वो इस तरह की जो है धमकी दें और खुदा न खास्ता को सफा हस्ती से मिटाने का, ये आई थिंक बड़ी ही गैर जिम्मेदाराना और डिप्लोमेटिक लैंग्वेज में मैं इस बात को मेरे लिए बड़ा एनालाइज करना भी बड़ा मुश्किल है कि ये ऐसे प्रेसिडेंट जो हैं वो इस तरह की जो है वो ज़बान इस्तेमाल कर सकते हैं किसी ऐसे कंट्री के साथ जिसके साथ उनके वाइस प्रेसिडेंट, उनके अपनी पूरी टीम जो है मज़ाकरात में जो है वो शमूलियत इख्तियार कर रही है। लेकिन आप इसको देखें, ट्रंप साहब के इन बयानात को आप जो है देखिए, अभी उनने जो इटालियन प्राइम मिनिस्टर के बारे में एक बयान दिया कि उन्होंने बड़ी मिन्नतें की थी फोटो बनवाने के लिए, तो फिर उसके बाद इटालियन प्राइम मिनिस्टर का जवाब भी आया। तो आप थोड़ा सा, लेकिन इस पे कोई उनको जो है लचक नहीं दे सकते कि वो किसी दूसरी नेशन को सफा अस्सी से मिटाने की बात करें, ये काबिल कबूल नहीं है। बिल्कुल ठीक है। बुखारी साहब, अभी डोनाल्ड ट्रंप तो ये भी कह रहे हैं, क्विकली मुझे इस पे एनालिसिस दीजिएगा, फिर ब्रेक पर जाना है, कि वो कह रहे हैं कि टेक ओवर कर लेंगे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को, तो इज दैट पॉसिबल? ये पॉसिबल होता है, कर चुके होते हैं मेरे ख्याल से। मैं इसका जवाब बाद में दे दूंगा। ब्रिगेडियर हारिस साहब से हम कहते हैं कि वो बताएं प्रेसिडेंट के। जी ब्रिगेडियर हारिस। बिल्कुल बुखारी साहब, वो अभी लाइन पर नहीं है, उनकी लाइन कट गई। देखिए, गुजारिश ये है, मैं ये कह चुका, अगर ये कुछ कर सकते होते, ये कर गुजरते, क्योंकि दे हैव लॉन्च्ड द वर्स्ट ऑफ द बैटल अगेंस्ट ईरान। नहीं हुआ कुछ, जुतियां खा के वहां से गुजर गए हैं वापस। अब वो जो एयरक्राफ्ट कैरियर्स होते थे जो सिंबॉलिक थे कि बहुत बड़ा फियर है, वो जहां जिस तरफ को रुख करते हैं वहां अमेरिका जीत जाता है, जुतियां खा के वहां से निकले हैं। बिल्कुल ठीक है बुखारी साहब। डोनाल्ड ट्रंप एक के बाद यहाँ देते चले जा रहे हैं, दूसरी तरफ मुज़ाकरात का स्टेज जो है वो सेट है, तो इस तरह की धमकियां मुज़ाकरात का अल्टीमेट एंड किस तरफ लेकर जाएंगी?